أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے. ان آیات مقدسہ سے پہلے مضمون چل رہا تھا غزوہ تبوک کے احوال کا، اور غزوہ تبوک سے متعلقہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ غزوہ کس موقع پر اور کیوں اور کس کے ساتھ یہ غزوہ تھا، اور کافر کتنے تھے، ان کی تعداد کیا تھی، یہ ساری تفصیل ہم ذکر کر چکے ہیں. اس غزوے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جان نثاران تھے، ہمیشہ یہی رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاران میں کبھی کبھی بیچ میں کچھ منافق بھی گھس جاتے تھے، جو ظاہر میں اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے تھے اور اسلام کے ساتھ ہمدردیاں ظاہر کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر میں کفر چھپائے ہوئے ہوتے تھے. گویا کہ اسلام سے وہ بہت دور تھے، لیکن صرف ظاہری اعتبار سے، مردم شماری کے اعتبار سے وہ مسلمان سمجھے جاتے تھے. تو یہ اس قسم کے لوگ جب بھی مجمع میں ہوتے ہیں تو فتنہ پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، کبھی نبی پر اعتراض، کبھی صحابہ پر اعتراض، کبھی کس معاملے میں اعتراض، کبھی دوسروں کے دلوں میں بزدلی ڈالنا، کبھی دوسروں کو متنفر کرنا، مستقل شوشے چھوڑنا ان کا کام ہوتا ہے. آج بھی اگر کوئی بھی شخص کسی جگہ پر فتنہ پیدا کرتا ہے تو وہ منافقوں والا کردار ادا کر رہا ہے. اہل حق کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات ڈالنا،
شکوک شبہات میں مبتلا کرنا، اسلام کے معاملے میں شک و شبے میں مبتلا کرنا، یہ کس کا کردار ہے؟ یہ تو منافقوں کا کردار ہے، اہل ایمان کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں منافقوں کے کچھ نہ کچھ اعتراضات اور کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے۔ جب غنیمت کا مال تقسیم ہوتا، کبھی کہتے یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے، یوں تقسیم ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، مال ملے تو خوش، نہ ملے تو رنجیدہ۔ تو اس پر پھر مال کے مصارف ذکر فرمائے کہ یہ مال کے مصارف کیا ہیں؟ صدقات، زکوٰۃ، اس قسم کے اموال یہ کس کو دیے جائیں گے؟ تو انما الصدقات للفقراء، فرمایا صدقات فرضیہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ کے جو اموال ہیں ان کے مستحق کون ہیں؟ للفقراء، فقیروں کو دیا جائے گا۔ فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس بقدر کفایت مال موجود ہو، یہ فقیر ہے۔ کچھ تھوڑا سا جس کے پاس مال موجود ہو، ایک وقت کا کھانا اس کے پاس موجود ہو۔ اور والمساکین، اور مساکین ان کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کچھ بھی مال موجود نہ ہو۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تعریف اس کے خلاف لکھی ہے، یعنی فقیر اس کو کہا ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، اور مساکین اس کو کہا ہے کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو۔ غرض یہ کہ فقیر اور مسکین دونوں وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو یا ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم جہاں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کیا صحیح مصارف میں پہنچتی ہے؟ نمبر 3 والمعاملین علیہا، اور اسی طرح سے زکوٰۃ کے مصارف اور صدقات کے مصارف وہ لوگ بھی ہیں، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی وصولی پر بیت المال کی طرف سے نامزد ہوتے تھے، مقرر ہوتے تھے۔ بیت المال ان کو متعین کرتا تھا، اسلامی ریاست ان کو متعین کرتی ہے کہ وہ زکوٰۃ لوگوں سے وصول کر کے آئیں، اور ان ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو یہ کام کیا ہے اور مسلسل اس پر انہوں نے محنت کی ہے، تو اس محنت کا صلہ اور اجرت ان کو کہاں سے دی جائے گی؟ زکوٰۃ کے مال سے ہی دی جائے گی۔ اس زمانے میں یہ مستقل ایک منصب تھا، اور اس منصب کے لیے لوگ جاتے تھے، اور سال سال گزر جاتا تھا، اس لیے کہ دوسرے ملک میں جانا، وہاں سے زکوٰۃیں وصول کر کے لانا بیت المال کی جانب سے، تو یہ اس طرح سے طویل کام ہوتا تھا۔ اور نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کی دل جوئی کے لیے جو مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کی دل جوئی کے لیے تاکہ وہ اسلام کے اندر پختہ کار ہو جائے، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ مال اس میں سے دے دیا جاتا تھا۔ اور نمبر 5 وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں، یعنی اگر کوئی قیدی ہے اس قیدی کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال سے اس کے ساتھ تعاون کر دیا جاتا تاکہ اس کو آزادی نصیب ہو جائے۔ والغارمین، غارمین سے مراد مقروض لوگ ہیں، اگر جن پر قرض ہے تو ان کا قرض چکانے اور اتارنے کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال اس کو دے دیں۔ اور وفی سبیل اللہ، نمبر 7 اللہ کی راہ میں جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں مجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، وفی سبیل اللہ، اللہ پاک کی راہ میں وہ مسافر طلبہ جو قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سیکھنے کے لیے اپنے وطنوں کو، علاقوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، یہ بھی وفی سبیل اللہ ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں نکلنے والے حجاج کرام، اللہ کی راہ میں جانے والے حجاج، گو کہ اپنے ملک میں، اپنے علاقے کے اندر ان کے پاس مال ہے، لیکن اس وقت وہ سفر میں ہیں، اللہ کی راہ میں، اس وقت ان کو حاجت آئی ہے تو آپ ان کو دے سکتے۔ اسی طرح سے کوئی بھی اللہ کی راہ ہو، تبلیغ میں نکلے ہوئے لوگ ہوں، اور اگر راستے میں اس کو ضرورت پڑ گئی، گو کہ وہ اپنے ملک میں اپنی جگہ پر وہ مالدار ہے، لیکن اس وقت اس کی ظاہری ضرورت ہے تو پوری کر دینی چاہیے۔ وابن السبیل، کوئی بھی مسافر آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور واقعتاً وہ مسافر بھی ہو اور حاجت مند بھی ہو،
تو اس کو بھی آپ اس طرح سے زکوٰۃ کے مال سے تعاون کر سکتے ہیں کہ آتا ہے کہ جناب میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں، سفر میں آیا، جیب کٹ گئی، سامان چوری ہو گیا، تو اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف بیان فرمائے۔ فریضۃ من اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ پاک خوب جاننے والا ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے اور کس کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، کس کے لیے کیا حکم ہے یہ اس کے علم کا تقاضا ہے۔ تو اللہ پاک علیم بھی ہے اور اللہ پاک حکیم بھی ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، لیکن کچھ منافق، اب منافقوں کے حالات بتا دیا کہ جناب زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں، مال کے مصارف کیا کیا ہیں، یہاں خرچ کرنا ہے، لیکن فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، پھر بھی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اس کو تھوڑا سا کم کرو، گونج اس کی زیادہ ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یؤذون النبی، جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، یہ تو نرا کان ہے۔ عجیب بات، نبی کو ایذا دیتے ہیں۔ کیسے نبی کو ایذا دیتے ہیں؟ زبانی ایذا دیتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، اور جب مجلس میں ہوتے ہیں رسول کے ساتھ یا آپ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ تو اس وقت اعتراضات اور اشکالات کرتے ہیں، بلا وجہ کے اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ کر کے کیا ہوتا ہے، اس سے نبی کو اذیت دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارا کا سارا کان ہے۔ یہ کیا مطلب کان ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قسمیں کھا کر کہتے کہ جناب ہمارا عذر ہے، ہمارا جی تو چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ ہم اس غزوے میں شریک ہو جائے تبوک میں، لیکن ہمارے اعذار ہیں۔ جو عذر کرتا گیا آپ قبول کرتے گئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو عرب میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، جو آدمی آگے نکیر نہ کرے، آپ کی ہر بات تسلیم کرے، کہتے ہیں یہ تو نرا کان ہے، یہ تو نرا کان ہے، یہ تو کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں ہے، سمجھے جی؟ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، بس جو کہو مان لے گا۔ اس قسم کے بیہودہ جملے نبی کے متعلق کہتے تھے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرماتے تھے۔ ایک کہتا ہے میرا عذر ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرا کہتا ہے میرا عذر ہے، ٹھیک ہے جی، تیسرا کہتا ہے میرا عذر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر منع کر دیں اور اس کے بعد بھی کوئی نہ جائے تو بڑے سخت عذاب کا خطرہ ہے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن خیر لکم، اگر یہ جو بات کہتے ہو نا کہ یہ ہر بات سن لیتا ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اذن خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، اور اس کا تو ایمان ہے رسول کا اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین، اور ایمان والوں کی باتوں پر اس کو بھروسہ ہوتا ہے، اور تم زبان سے اگر ایمان ظاہر کر کے جھوٹ بول کر رخصت لے جاتے ہو تو یہ کیا کر لیتا ہے نبی؟ تمہاری بات پر بولو بھروسہ کرتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے۔ تو اس کا تمہارے اوپر بھروسہ کرنا یہ اس کی اچھائی کی نشانی ہے کہ آپ پر اعتماد کر لیا۔ یہ آپ تو دھوکے کر رہے ہو اس کے ساتھ، لیکن وہ اعتماد کر لیتا ہے تمہاری باتوں پر۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور یہ رحمت ہے رسول للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے، سب کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی رحمت، اور جو اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں منافق ان کے لیے بھی رحمت ہے کہ اس نبی کی وجہ سے تمہاری برائیاں چھپی ہوئی ہیں، تمہاری برائیاں چھپی ہوئی ہیں، تمہاری برائیوں پر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر یہ تم سے سوال کر لے کہ ہاں بھائی کیوں، تم کیوں روک رہے ہو، کیا عذر ہے تمہارے پاس، عذر تو کوئی ہے نہیں، تو تمہاری پول پٹیاں ساری کھل جائیں گی۔ لہٰذا والذین یؤذون رسول اللہ، سن لو جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول کو اذیت دینے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی اذیت اللہ کے رسول کو دینا یہ سخت بدترین اذیت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا،
امتی کے متعلق ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی صحابی کو برا کہا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ اس کو پکڑے گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی، جس نے میرے کسی امتی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، میرے کسی امتی کو جس نے تکلیف دی اور اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ سب صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم تو کہیں اذیت نہیں دے رہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کو اذیت دیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق کوئی بری سوچ اور برا تبصرہ قائم کرتے ہیں تو یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہے۔ ان اذیتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور فرمایا وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یحلفون باللہ لکم، قسمیں کھا کے آتے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں، یحلفون حلف اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ لیرزوکم، یہ کیوں قسمیں کھاتے ہیں؟ تاکہ تمہیں راضی کرے، تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں، ان کے مال محفوظ ہو جائیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے۔ بات سمجھے جی؟ آج ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، دنیا کو راضی کرنے کے لیے دھوکہ بھی کر دیتے ہیں، دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنی بات سے پھر بھی جاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے غلط بیانی سے ہم نے کام لے لیا، جھوٹ سے ہم نے کام لے لیا، دھوکے سے ہم نے کام لے لیا، لیکن یہ دنیا کو تو راضی کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے ناراض کر دیا۔ اور جب ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا تو طے شدہ بات ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے جھوٹ بولا ہے اللہ اس کے دل میں ہماری نفرت ڈالے گا، محبت نہیں آئے گی۔ ہم نے اس کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولا، ہم نے اس کو راضی کرنے کے لیے دھوکہ دیا، ہم نے اس کو راضی کرنے کے لیے گناہ کا عمل کیا ہے، تو اس سے طے شدہ بات ہے محبت تو اللہ پاک ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی نفرت ڈال دے گا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر یہ صاحب ایمان ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے؟ علم ہے حمزہ استفہام سوال کے لیے آتا ہے، لم نہیں، یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے یہ لوگ؟ انہ من یحادد اللہ، صورتحال یہ ہے جو شخص مخالفت کرتا ہے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی رسوائی، یہ ہے بڑی رسوائی، یہ ہے بڑی ذلت۔ اللہ اکبر۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، حال یہ ہے ان منافقوں کا، ان تنزل علیہم سورۃ، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، یحذر ڈرتے رہتے ہیں کہیں میری پول پٹی نہ کھل جائے۔ جو آدمی دھوکے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ، ہر وقت اس کو خوف طاری رہتا ہے، ہر وقت اس کو اس بات کا خوف طاری رہتا ہے کہ کوئی میرا جھوٹ نہ کھل جائے۔ اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 4 جھوٹ اور لے آتا ہے، ان 4 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بول دیتا ہے، اس دھوکے کو چھپانے کے لیے ایک اور دھوکہ کرتا ہے۔ اسے کبھی کسی بھی کروٹ چین نہیں آ سکتا، اسے قرار آ ہی نہیں سکتا، اسے سکون ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ یہ ہے کیفیت منافقوں کی۔ یحذر المنافقون، ڈرتے رہتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، اس بات سے ان تنزل علیہم سورۃ کہ کوئی سورت ان پر اتاری جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، اور وہ سورت ان کے اندر کے حالات بتائے، تنبئہم، اور وہ سورت بتائے بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے حالات ہیں۔ ہر وقت ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نئی آیت نہ آ جائے اور اس آیت کے اندر ہماری پول پٹیاں کھول دی جائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں آج بھی
ہمارے اندر بھی اس قسم کے لوگ ہیں. ظاہر ہے وحی کا سلسلہ تو ختم ہے، لیکن جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ جھوٹ کا عادی ہے، دھوکے کا عادی ہے، اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ میرے جھوٹ کا کہیں پول نہ کھل جائے. قل کہہ دیجئے استہزئوا، اللہ پاک کا ڈر اختیار کرو. ان اللہ مخرجم ما تحذرون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرے گا ما تحذرون، جس چیز کے ظاہر کرنے سے تم ڈرتے ہو، اللہ وہ سب ظاہر کر کے رہے گا، تمہارے نفاق کو ظاہر کرے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں استہزاء کرتے ہو، کیوں مذاق اڑاتے ہو نبی کا، ایمان والوں کا، قرآن کا، لَيَقُولُنَّ، کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بس ہم تو ایسی تفریح اور دل لگی کی باتیں کر رہے تھے. قل کہہ دیجئے أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ کہ دین مذاق کی چیز ہے کوئی؟ یہ قصہ کیا ہوا، تبوک کے سفر سے واپسی ہو رہی تھی، ایک منافق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تو روم اور جو ہے وہ فارس کے محلات کو دیکھ رہا ہے، شام کے محلات کو دیکھ رہا ہے. یہ رومیوں سے لڑائی تھی نا، جو غزوہ تبوک تھا یہ روم سے جنگ تھی، تو کہا کہ جناب یہ روم کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، اس قسم کی بات ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع پہنچا دی گئی کہ فلاں فلاں نے یوں آپ کی بات کا مذاق اڑایا، جیسے وہاں ہوا تھا، کہاں، غزوہ خندق کے اندر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خندق کھود رہے تھے اور ایک سخت چٹان آئی اور اس چٹان پر آپ علیہ السلام نے ایک ضرب لگائی تو چنگاریاں اٹھی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس میں روم کے محلات دکھائے گئے. دوبارہ ضرب لگائی اور اس پر جو ہے نا آپ نے فرمایا کسرا کے محلات مجھے دکھائے گئے. تیسری ضرب میں آپ نے فرمایا بحرین کے محلات مجھے دکھائے گئے. اشارہ تھا کہ یہ سارے کے سارے علاقے فتح ہوں گے اور مسلمانوں کے اقتدار میں یہ ساری جگہیں آئیں گی. تو وہاں پر بھی منافقوں میں سے کسی نے کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یہ ایسی دھوکے کی باتیں ہیں. ادھر پیٹ پر پتھر، یہ تبوک کا حال تھا، اس کا خندق کا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک کا یہ حال تھا، کھانے کو ملتا نہیں ہے، اور یہ روم کے اور کیسر اور کسرا کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ خزانے ہم فتح کریں گے. اس قسم کی باتیں وہاں پر بھی کہی تھی. اسی قسم کی بات یہاں پر واپسی میں کسی نے کہہ دی. آپ علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی، آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا کہا تو نے؟ کہنے لگا ایسے ہی تفریح کی باتیں کر رہے تھے، ایسے ہی دل لگی کی باتیں کر رہے تھے. تو یہ اس کو کہتے ہیں نفاق، بات سے پھر جانا. ہاں میں نے بولا ہے لیکن میرا مقصد یہ تھا، اپنی بات، غلط بات کی تعویل کرنا، اپنی غلطی کو دلائل سے ثابت کرنا، یہ منافقوں کا شیوہ ہے. سیدھا سادہ آدمی کہہ دے ہم سے غلطی ہو گئی، جیسے آگے آئے گا جو اصحاب اس غزوے کے اندر پیچھے رہ گئے تھے، صاف صاف آ کے بتا دیا اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، غلطی ہو گئی، کوئی عذر نہیں تھا. منافقوں نے کسی نے کہا یہ عذر تھا، یہ عذر تھا. اور جیسے خندق میں ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر پیچھے کوئی گھروں کے اندر کوئی مرد تھا نہیں، کیا کرتے، مجبوری تھی ہماری، سمجھی. تو اپنی بات کو، اپنی غلطی کو درست کرنے کے لیے دسیوں دلائل دینا یہ منافقوں کا شیوہ ہے. اہل ایمان کا شیوہ یہ ہے کہ قصور ہو جائے فوری اپنے قصور کا اعتراف کر لیتے ہیں. ہاں جی میری غلطی ہے، سے غلطی ہو گئی، غلطی کا ازالہ کرتا ہوں، غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے، معذرت کر سکتا ہوں، جو ازالے کے اور طریقے ہیں وہ کر. لیکن منافق آدمی اپنی غلطی نہیں مانتا. دیکھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ سے ان سے پوچھے کہ آپ کیوں استہزاء کرتے ہو، لَيَقُولُنَّ، تو کیا کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ، بے شک ہم باتیں کرتے تھے، ایسے ہی باتیں کر رہے تھے تفریح کی، وَنَلْعَبُ دل لگی کی، نلعب لعب سے، لعب کہتے ہیں کھیل کو. قل کہہ دیجئے أَبِاللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم استہزاء کرو گے، یہ کیا کر رہے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. لا تعتذروا قد کفرتم، تم نے کفر کر لیا،
کون سا کفر؟ استہزاء کر کے، رسول کا استہزاء کر کے کیا کر دیا تم نے؟ یعنی مسئلہ یہ ہوا کہ کافر تو پہلے سے تھے، دل میں کفر ہے، زبان سے ایمان ظاہر کرتے تھے، لیکن آج وہ تمہارا کفر سب کے سامنے کھل گیا ہے، تم تو کافر ہو چکے ہو، اب اس کے بعد کوئی تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اس ایمان کے بعد، یعنی ظاہری ایمان جو تم لائے تھے اس ایمان کے بعد آپ تم نے کفر ظاہر کر دیا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، ان نعفو، اگر ہم درگزر کر دیتے ہیں، عن طائفۃ منکم، تم میں سے کسی جماعت کو، کسی فرد کو ہم درگزر کر دیتے ہیں، تو نعذب طائفۃ، دوسروں کو ہم سخت سزا دیں گے۔ اچھا ایسا ہوا بھی کہ منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آ کے توبہ کر لی اور کہا اللہ کے رسول ہم نے سب دھوکے کیے، جو کچھ کیا ہم توبہ کرتے ہیں، سچے مخلص مومن بن گئے، ایسے بھی تھے۔ تو یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم بعض کو چاہیں تو معاف کر دیں گے، مطلب کیا ہے کہ ہم ان کو توبہ کی توفیق دیں اور پھر وہ آپ کے اوپر پکے ہو جائیں، مخلص ہو جائیں اور ایمان پہ پختہ کار ہو جائے۔ نعذب طائفتاً، لیکن بعضوں کو پھر بھی ہم سخت سزا دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ کیا ہیں؟ جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، پرکھنا ہے اپنے آپ کو بھائی، یہ نشانیاں بتائی ہیں منافق کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور آگے مومن کی نشانیاں بھی ہیں۔ منافق کی نشانیاں سن لو، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق بعض میں سے ہیں، یعنی سب کی چال ایک طرح کی ہوتی ہے، سب کی چال ایک طرح کی ہوتی ہے۔ اچھا کیا ان کی خواصتیں کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں کس کا؟ بولو، برائی کا حکم دیتے ہیں، کفر کا، شرک کا، نفاق کا، استہزاء کا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور روکتے ہیں کس چیز سے؟ نیکی سے۔ تو آج ہم تو کہیں ایسا نہیں کر رہے، اگر ہم کسی کو گناہ کا حکم دے رہے اور نیکی سے ہم روک رہے تو یہ کس کی خصلت، کس کی علامت ہے؟ منافقوں کی۔ ایک شخص اپنے گھر میں پردے سے روک رہا ہے، بیوی کو، بیٹی کو پردے سے روک رہا ہے، تو نیکی سے روک رہا ہے۔ بے پردگی کا حکم دے رہا ہے تو یہ کیا کر رہا؟ گناہ کا حکم دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ ایسی مجالس اور ایسی محافل جہاں مخلوط نظام ہو، اور وہاں اگر آپ نے کوئی ایسی دعوت کا انتظام کیا جیسے شادیوں کے اندر ہوتا ہے، اور کسی نے سب کو دعوت دی ہے، تو اس نے تو کیا ہے؟ کس کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ ایک گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، سمجھے؟ اور جو اس میں نہ جانا چاہے، اس تقریب میں شریک نہ ہونا چاہے، اس لیے کہ وہاں گناہ ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، اس پر طعن اور تشنیع کا نشانہ اس کو بنانا اور اس کو برا بھلا کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ منافقوں کا شیوہ ہے، اسے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ تو ایک خباثت تو ان کی یہ سمجھائی کہ یأمرون بالمنکر، کیا کرتے ہیں؟ وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ دوسری بات ینہون عن المعروف، کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں سے روکتے ہیں۔ تیسری بات ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو کیا مطلب؟ خرچ نہیں کرتے، شاباش، خرچ نہیں کرتے، ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، چوتھی بات نسوا اللہ، اللہ کو بھلا بیٹھے، یہ اللہ کو بلا بیٹھے، اللہ کے احکام کو بلا بیٹھے، فنسیہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بلا دیا، چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو ڈھیل میں چھوڑ دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اور منافق لوگ تو سری فسق اور فجور میں ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافقوں سے، مردوں سے اور عورتوں سے اور کافروں سے، نار جہنم، کس کا؟ جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یا حسبہم، اور یہ ان کے لیے کیا ہوگی؟ کافی ہوگی، حسب کافی، ولعنہم اللہ، اور بولو اللہ کی لعنت ہو ان پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی، كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ منافق ان لوگوں کی طرح ہیں
اے منافقو، اے کافرو، کالذین، تم ان لوگوں کی طرح تمہارا کردار ہے، من قبلکم، جو گزشتہ امتوں میں گزرے ہیں، کانوا اشد منکم قوتاً، جو تم سے زیادہ سخت تھے، کس اعتبار سے؟ طاقت کے اعتبار سے، جن کی طاقت تم سے زیادہ تھی، واکثر اموالا و اولادا، اور ان کی اولادیں اور ان کے مال بھی تم سے کیا تھے؟ زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے سے، جو دنیا میں اللہ نے ان کو دیا تھا، مال و متاع، اولاد، ان سب سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے مال و متاع اور ساز و سامان سے، کما، جیسا کہ استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا تم سے پہلوں نے، بخلاقہم، اپنے حصے سے۔ ارے نہیں سمجھے؟ جیسے تم سے پہلوں نے فائدہ اٹھایا دنیا کے مال و متاع سے، تم سے بھی فائدہ اٹھا لو، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بری باتوں میں اور نبی کا اور قرآن کا اور آیات کا استہزاء کرنے میں گھسے ہوئے ہو، خود تم گھسے ہوئے ہو، کالذی خاضوا، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے باطل کے اندر گھسے ہوئے تھے، اولئک حبطت اعمالہم، ایسوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، اور یہ ہے خسارہ پانے والے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نئی خبر پہنچی ان کے پاس ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ کون سے لوگ؟ قوم نوح، نوح کی قوم، اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم، و اصحاب مدین، اور مدین کے ساتھی یعنی مدین میں رہنے والے شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات، اور الٹ دی جانے والی بستیاں، مؤتفقات الٹ جانے والی بستیاں، مراد لوط علیہ السلام کی بستی، شاباش۔ ان سب کے پاس اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے بالبینات، معجزات اور دلائل لے کر، تو پھر یہ ہلاک ہوئے۔ تو اب سنو، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود کیا کرنے والے تھے؟ اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ آج اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر برسے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے، یہ عذاب تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئے گا۔ جب منافقوں کے احوال و عادات بیان کیے تو اب مومنوں کے احوال کیا ہیں؟ مومن کیسے ہوتے ہیں؟ اب ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ وہ جو منافقوں کی نشانیاں ہیں کہیں وہ تو نہیں پائی جا رہی ہیں، اور ایمان والیوں کو جن نشانیاں آ رہی ہیں یہ ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ کیا ہے؟ بعض کے کیا ہوتے ہیں؟ دوست ہوتے ہیں، رفیق ہوتے ہیں۔ ان کی دوستیاں ایمان کی بنیاد پر، ان کی دوستیاں دین کی بنیاد پر، نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف۔ تو پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ یہ بعض آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دوستیاں رکھتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ ان کی دوستیاں نہیں ہوتی، منافقوں کے ساتھ ان کی دوستیاں نہیں ہوتی۔ نمبر 2، یأمرون بالمعروف، کیا کرتے ہیں؟ بولو، نیکی کا حکم۔ یہ ایک دوست کی پہچان بھی بتائی جا رہی ہے۔ مومن دوست کیسا ہوتا ہے؟ مخلص دوست کیسا ہوتا ہے؟ سمجھے جی؟ ہر آدمی دیکھے میرے دوست کیسے ہیں، کیا ان صفات کے حامل ہیں میرے دوست؟ ہر خاتون دیکھے میری سہیلیاں جن کے پاس میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، بات چیت ہے، کیا ان صفات کی حامل ہے وہ؟ ہاں۔ یأمرون بالمعروف، کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر 3، وینہون عن المنکر، اور کیا کرتے ہیں؟ برائی سے روکتے ہیں۔ نمبر 3، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اور نمبر 5، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہمیں ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ مومن کی صفات ہے کہ مومن کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، مومن کو نیکی کا حکم دیتا ہے، گناہ سے روکتا ہے، نماز کی پابندی کراتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسجد کے قریب گیا اور دوست اس کو اٹھا کے دوسری طرف لے گیا، چلو چلتے کھانا کھانے کے لیے۔ یہ تو منافقوں والی عادت کی نا اس نے۔ اللہ اکبر۔ مائیں بہنیں سب دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، کیا ان کے آپ کے بچوں کے دوست ایسے ہیں جو صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں؟
ایک مومن دوست یوں ہوا کرتا ہے، اور جو لوگ ایسی دوستیاں رکھتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ پاک ان پر کیا کرے گا؟ رحم فرمائے گا، اللہ ان پر مہربان ہوگا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا ہے کہ دنیا میں ان کے کام بنائے گا، اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا، جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو ایسی باغات دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ومساکن، اور ایسے محلات طیبۃ خوبصورت، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات میں، اور سب سے بڑی چیز ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے کیا چیز؟ بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں 3 الفاظ آئے ہیں، فوز مبین، فوز کبیر، فوز عظیم، ہاں جی۔ ذالک الفوز المبین، مبین کہتے ہیں واضح، واضح کامیابی۔ ایک آیا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی۔ ایک ہے ذالک الفوز العظیم، بولو، بڑی بھی ہو اور ساتھ ساتھ کیا ہو؟ عظیم بھی ہو، عظمت بھی ہو اس کی، ہیں جی۔ اب یہ بڑا پیارا قرآن کا انداز ہے، اس کو سمجھو۔ 7ویں سپارے میں یعنی صرف اور صرف جہنم سے بچ جائے آدمی تو یہ کیا ہے؟ فوز مبین ہے، جہنم سے بچ جائے۔ میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں، آپ 7ویں سپارے میں آئیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 16، مل گئی؟ مل گئی؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا مضمون ہے؟ قل انی اخاف ان عصیت، 15 نمبر آیت کو دیکھو۔ قل انی اخاف، آپ کہہ دیجئے مجھے ڈر لگتا ہے، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے خطرہ ہے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا مجھے خطرہ ہے۔ من یصرف عنہ، جو شخص اس بڑے دن کے عذاب سے بچ گیا، بڑے دن کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، محشر کی سختی سے بچ گیا، فقد رحمہ، اللہ نے اس پر رحم فرمایا، وذالک الفوز المبین، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ کس سے بچ جانا؟ عذاب سے اور سزا سے بچ جانا کیا ہے؟ یہ واضح کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ واضح کامیابی، لیکن ابھی کامل کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ اب سورہ بروج دیکھیں آپ، آخری سپارے میں ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ ملا؟ کیا فرمایا؟ ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات، آیت نمبر کیا بیٹا؟ آیت نمبر 11۔ لہم جنات، ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آگے ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ جنت میں داخل ہو گئے نا، یہ ہے بڑی کامیابی۔ بس جنت ان کے لیے جنت ہے تو جنت میں چلے گئے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اب یہاں واپس آ جاؤ، یہاں کیا ہے؟
ہاں یہاں کیا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان والوں سے، ان کے لیے جنتیں ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، اور ایک اضافی چیز جو بروج میں نہیں ہے وہ کیا، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور بلند و بالا محلات ان کے لیے ہوں گے، اور ایک اور اضافی چیز وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا۔ یہ بڑی کیا ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بڑی تاکید کے ساتھ یہ ہے بڑی عظمت والی کامیابی۔ اب بات سمجھ آئی؟ صرف جنت میں داخل ہو جانا فوز کبیر، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتوں کی نعمتوں کا مل جانا، یہ ہے فوز عظیم۔ سمجھے جی؟ تو صرف عذاب سے بچ جانا فوز مبین ہو گیا، اور عذاب سے بچ کر جنت میں چلا جائے پھر کیا ہو گیا، یہ بولو فوز کبیر ہو گیا، اور اس کے بعد وہاں نعمتیں بھی مل جائیں تو یہ کیا ہو گیا، فوز عظیم ہو گیا۔ باہر ہنگامہ چل رہا ہے، تیز تند آندھی ہوا بارش جان کا خطرہ، وہاں سے ایک آدمی کسی گھر میں داخل ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا، بولو بھائی، فوز مبین ہو گیا نا، اس سے بچ گیا، سمجھے جی؟ اور گھر اس کو مل گیا اور سکون سے جگہ اس کو مل گئی تو یہ فوز کبیر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد گھر والوں نے بھرپور اس کا اکرام بھی کر دیا، کھانا بھی کھلا دیا، عزت بھی کی، رات کو رہنے کی جگہ بھی دی، اور بھی نعمتیں دی، تو یہ کیا ہے، فوز عظیم ہو گیا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دیا، ورنہ دنیا کی چیزوں کا جنت کی چیزوں کے ساتھ کیا مقابلہ۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی یہ جنت، یہ فوز عظیم ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ فوز عظیم، یہ بڑا منصب ہے، اس جگہ تک ہمیں پہنچنا ہے، یہ ہے فوز عظیم۔ یہ کیوں قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے، یہ فوز عظیم ہے۔ دیکھو فوز مبین بھی حاصل ہو جائے، اس عذاب سے بھی بچنا ہے، جنت میں بھی جانا ہے، اس کی نعمتوں کا بھی حاصل کرنا ہے۔ اور یہ کن صفات کے ساتھ فوز عظیم کو جوڑا، پیچھے دیکھو نا کیا صفات بیان فرمائی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور عورت ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسوں کے لیے کیا ہے، فوز عظیم ہے۔ کیا خیال ہے، فوز عظیم کون کون چاہتا ہے بھائی؟ شاباش، اب سارے چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم کیا محنت کریں گے، دیکھتے ہیں۔ ہاں تو بھائی اب مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ہم اس فوز عظیم کو کیسے حاصل کریں۔ اس میں یہ بات آئی، دوستیاں ہوں کس کے ساتھ، نمبر 2 نیکیوں کا حکم کرنا ہے، گناہوں سے روکنا ہے، نمبر 3 نماز کو قائم کرنا ہے، کرانا ہے، صرف کرنا نہیں کرانا ہے، نمبر 4 زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور نمبر 5 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ 5 صفات ہم نے پیدا کرنی ہے۔ اگر یہ 5 صفات ہمارے اندر آ جائیں تو پھر کیا ہے، فوز عظیم اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ان 5 صفات میں ایک صفت تو یہ آئی ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، گناہ سے روکنا۔ ہم اپنے معاشرے میں کس طرح سے نیکی کا حکم کریں اور گناہ سے دوسروں کو روکیں، ہم کیسے اپنے معاشرے میں کام کریں۔